لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحومہ مغفورہ خدیجہ یادگار، جن کی آج برسی بھی ہے، سال ہے، تقریباً 18 سال گزر گئے، اور یہ ان کی قبر ہے مرحومہ کی۔ یقیناً وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن انسان کی یادیں اور انسان کی باتیں محفوظ رہتی ہیں۔ گھر والوں کے لیے ظاہر سی بات ہے آج بھی ان کی ساری چیزیں یاد ہوں گی۔ خدا مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ورثہ کو، ان کے پسماندگان کو خدا صبر عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کروں گا کہ خدا مرحوم حاجی غلام حسین فخر الدین، مرحوم مغفور جواہر فخر الدین اور مرحوم رمضان علی یادگار، خدا ان سب کے درجات کو بھی بلند کرے اور ان کو پروردگار غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علین جگہ عنایت کرے۔ اور بالخصوص چونکہ آج جن کا سال ہے مرحومہ مغفورہ خدیجہ یادگار، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اگر کہیں ملے گا تو وہ علی کے در پہ ملے گا۔ قرآن نازل ہوا ہے قلب پیغمبر، قرآن آیا ہے پیغمبر کے دل کے اوپر، مگر قرآن کو سمجھنا ہے تو دروازے علی پہ آنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ سنیں آپ۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام پر قرآن 23 برس تک نازل ہوا، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ۔ قرآن چونکہ شب قدر ہے، قرآن کے نزول کی شب آنے والی، خدا اس شب کے صدقے میں ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ورثہ کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت کرے۔ ہر آفت، ہر بلا سے آپ سب مومنین و مومنات کو پروردگار محفوظ رکھے۔ جملہ سنیے گا، 23 برس کی زندگی پیغمبر کی ہے تبلیغ دین کی، تبلیغ اسلام کی۔ اللہ کے توحید کا جو پیغمبر نے اقرار لیا ہے وہ کل 23 برس۔ 13 برس مکے کی زندگی ہے قرآن کی نزول کی، اور تقریباً 10 سال کچھ عرصہ مدینے کی زندگی، اور یہ ملا کے 23 برس کی تقریباً قرآن کی زندگی ہے نازل ہونے کی۔ اور یہ قرآن صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ قرآن اس لیے صبح قیامت تک رہنے والا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والا۔ یہ آخری کتاب ہے، اور اسی کتاب کا قانون، اسی کتاب کی باتیں، اسی کتاب میں جو کچھ بھی اللہ نے لکھا ہے وہ صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، نمونہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کسی موقع پر کہ قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔ جناب موسیٰ کا جیسے معجزہ تھا عصا، جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندوں کو زندہ کرتے تھے، جذام و برص کے مریض کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، نابینے کو شفا مل جاتی تھی۔ غور کیجیے گا، ایسے ہی پیغمبر اسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے، معجزے تو یوں پیغمبر کے پاس بہت تھے کہ جناب رسول خدا اگر چاہیں تو کلمہ پتھر پڑھ دے، جناب رسول خدا چاہیں
تو سوکھے ہوئے کنویں میں اگر اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو اس میں پانی آ جائے اور شیریں پانی آ جائے. جناب رسول اعظم اگر کہہ دیں تو جانور کلمہ پڑھے، اللہ کی توحید کا اور رسالت کی، محمد کی رسالت کی گواہی دے. پیغمبر کے بہت سارے معجزے، حتیٰ کہ شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا معجزہ، اور فرما رہے سورج کے پلٹ آنے کا معجزہ ہے پیغمبر کا. پیغمبر حکم دے دیں تو درخت قریب آ جاتا تھا پیغمبر کے، گواہی دیتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن سب سے بڑا معجزہ جو پیغمبر اسلام کو اللہ نے دیا تھا صبح قیامت تک کے لیے، وہ قرآن مجید. قرآن پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں. اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی کتابیں دنیا میں آئی ہیں وہ ہر کتاب کہیں نہ کہیں تقسیم ہو گئی، بٹ گئی، ختم ہو گئی. بائبل کے دیکھیں کئی حصے ہو گئے اور آج اصلی بائبل، اصلی انجیل نہیں ملتی. توریت کئی حصوں میں ہو گئے اور ختم ہو گئی. آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکمل توریت جو اللہ نے موسیٰ پہ نازل کی تھی یہ ہے، یہ مکمل انجیل ہے. جو توجہ کریں آپ، جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی وہ ہے. زبور کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو جناب داؤد پر نازل ہوئی. یعنی 3 کتابیں آسمانی، ان کا وجود مکمل باقی نہیں ہے. لیکن یہ معجزہ ہے پیغمبر کا کہ جو اللہ نے پیغمبر کو معجزہ قرآن دیا ہے. آج بھی قرآن بسم اللہ کی سین سے لے کے بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن موجود ہے دنیا میں. ہر مسلمان کے گھر قرآن ہے. یہی قرآن ہے. مسجد میں جائیں، امام بارگاہ میں جائیں، درگاہ میں جائیں، مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، کربلا جائیں، نجف جائیں، امام علی رضا کے یہاں جائیں، معصومہ قم کے یہاں جائیں، آپ کے گھروں میں یہ مومنہ، یہ اہل بیت کی چاہنے والی جو قرآن پڑھتی تھی. اور فرما رہے ہیں وہ بھی وہی قرآن، ہم جو پڑھتے ہیں وہی قرآن، آپ جو پڑھتے ہیں وہی قرآن. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے. مرحومہ مقبورہ خدیجہ یادگار، مرحوم مغفور حاجی غلام حسین فخر الدین، جواہر فخر الدین، رمضان علی یادگار، ان سب کی خدا مغفرت کرے. قرآن کے صدقے میں، رسول کے صدقے میں قرآن معجزہ ہے. قرآن پیغمبر کا معجزہ جو صبح قیامت تک رہے گا. تو اب یہاں پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب جو اس وقت قم میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا ایک جملہ انہوں نے، جب ہم لوگ نہج البلاغہ کے درس میں ان کے جاتے تھے، پوری توجہ چاہ رہے تھے کہ یہ باتیں سنا کریں اور یاد رکھا کریں. تو ناصر مکارم شیرازی صاحب آیت اللہ ہیں قم کے اندر، بڑے مرجع میں ان کا بھی شمار ہے. انہوں نے اس وقت وہ جملہ کہا تھا جو مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے نبی کا جانشین، کوئی اس وقت امام نہیں ہے، یہ صرف ایک شیعوں کا اپنا وہ ہے کہ امام پردے میں ہے، ہادی پردے میں ہے، پیشوا پردے میں ہے. ایسا نہیں ہے. انہیں دلیل پیش کی، کہا جب قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے، جب قرآن صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، جب قرآن صبح قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو پھر یہ یقین رکھو کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس قرآن کو سمجھانے والا ہوگا، جو اس قرآن کا عالم ہوگا، جو اس قرآن کو جانتا ہوگا، جو اس قرآن کو سمجھتا ہوگا. اور وہ کوئی نہیں ہے بلکہ وہ یا تو محمد عربی کی ذات ہوگی یا محمد عربی کے جیسا کوئی ہوگا جو پردہ غیب میں ہے، جسے ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر قرآن باقی ہے تو قرآن کو سمجھانے والا بھی کوئی نہ کوئی باقی رہے گا. یہ دلیل انہوں نے دی اور یہ حقیقت ہے. عقلی اعتبار سے، لاجک اعتبار سے اگر دیکھیں تو لاجک بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی جب کتاب اتنی عظیم ہے، اس میں کائنات کا خشک و تر ہے، تو اس کو کون سمجھائے گا؟ کوئی نہ کوئی ہوگا. جب کتاب صبح قیامت تک جانے والی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کتاب کا جاننے والا بھی ہوگا جو صبح قیامت تک رہے گا. اور وہی ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. خدا ان مرحومین کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے، ان مرحومین کو
امام کے چاہنے والوں میں شمار کریں. غور کریں ہم ان کے ورثہ کو، پسماندگان کو، تمام اہل خانہ کو خدا صبر جمیل عنایت کرے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج شب قدر ہے. میں نے کہا کہ بہت عظیم شب ہے آج. آج کے لیے غسل بھی ہے کہ آپ غروب سے پہلے غسل کریں شب قدر کو، بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد اچھا لباس پہنیں، چونکہ شہادت مولا کائنات کی شب چلی گئی. اب اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، عبادت کریں، جوشن کبیر پڑھیں. دعاؤں میں سب سے زیادہ شب قدر میں جو دعا کے پڑھنے کی بات ہے وہ جوشن کبیر ہے. 100 دعاؤں کا مجموعہ ہے جسے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. پانی پر آپ دم کر کے رکھ لیں، اسے آپ اپنے پانی میں ملا کے پلائیں، انشاءاللہ ہر ایک کو خدا شفا عطا کرے. اس کے بعد نماز ہے، قرآن کے اعمال ہیں، کریں. خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج سو کے اپنی شبوں کو ضائع نہ کیجیے. شب قدر کو سو کے بستر پہ ضائع نہ کیجیے، عبادت کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے تو تسبیح پڑھیے، توبہ کریے، استغفار کریے، گناہوں سے معافی مانگیے، خدا سے لو لگائیے، رسول سے لو لگائیے، اہل بیت سے لو لگائیے. خدا آپ کو ہدایت دے گا، خدا آپ کو نیک اور صالح بنائے گا، خدا متقی و پرہیزگار بنائے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس میں نے گفتگو کو ختم کیا. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بڑھائے. 18 سال گزر گئے مگر یہ مجلس سید الشہداء یہ ایسا لگ رہا ہوگا گھر والوں کو کہ ابھی ابھی انتقال ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارا جانے والا زندہ ہوتا ہے. یہ مرحومہ زندہ ہے، یہ مرحومین جن کا میں نے نام لیا سب زندہ ہے الحمدللہ. سب ہماری باتیں سن رہے ہیں، قبر میں سنتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں. اسی لیے قبر کے پاس مجلسیں جو ہوتی ہے اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے. بس عزیزوں، ایک مومنہ کے یادگار، ان کا نام ہی یادگار ہے، خدیجہ یادگار، اور ان کی آج 5 مئی کو انتقال ہوا تھا. تقریباً 18 سال ہو گئے. خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، خدا ان کے ورثہ کو صبر دے. قبر تو ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، مگر ان کی جدہ، مگر ان کی شہزادی جنہیں یہ مانتی تھی، اس شہزادی کی قبر ویران ہے. بقیع میں شہزادی کی قبر، ائمہ معصومین کی قبر ویران ہے. خدا ان قبروں پر بہترین روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے. خدا سے دعا ہے کہ اس مظلومہ کی قبر پر اور ان ائمہ کی قبر پر خدا روضے کی تعمیر فرمائے کہ واقعی جو زندگی بھر روتی رہیں، جب تک زندہ رہیں اپنے بابا کو روتی رہیں، اور اس لیے روتی رہیں کہ زمانے نے فوراً فاطمہ زہرا کو فراموش کر دیا. اس لیے کہ سارے مدینے والوں نے دیکھا تھا کہ نبی آ کے دروازے پہ کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. شاید نبی کہہ رہے ہوں کہ اہل مدینہ دیکھو میرے بعد فاطمہ کو ستانا نہیں، اس دروازے کو جلانا نہیں، اس لیے کہ میں اس دروازے پر سلام کرتا ہوں، میں اس دروازے پر آ کر فاطمہ کو اہل بیت نبوت کہہ کے پکارتا ہوں. ارے یہ میری پارے جگر ہے جسے میں ام ابیہا کہتا تھا، یہ میری بیٹی ہے جو میری بز میں آتی تھی تو میں کھڑا ہو جاتا تھا، مگر ہائے میرے بعد میری فاطمہ کو ستایا گیا. فاطمہ کو کہنا پڑا صبت علی مصائب اللونہا صبت علی مسرن لیالیا. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی. خدا جناب زہرا کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں، شب قدر کے صدقے میں، مرحومہ مقبورہ خدیجہ یادگار، حاجی غلام حسین فخر الدین، جواہر فخر الدین، رمضان علی یادگار، ان سب کی خدا روح کو شاد کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثہ کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے. پروردگارہ ہم سب کو عبادت، عمل اور اللہ سے توبہ استغفار کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں خدا شمار فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.